نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر محترم و مکرم مخدوم گرامی سید مخدوم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کافی دیر سے آپ محب گرامی بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان صاحب سے مدینے والے کی نعتیں اور مدینے والے کی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ موضوع ہے بے چینی کا علاج۔ آپ ذرا سوچیں کہ بے چینی ہوتی کیسے ہے۔ پہلے تو بے چینی کے اسباب کی طرف توجہ ہو، اور پھر بے چینی کے حوالے سے علاج کی کچھ بات ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بے چین نہ ہونے والے کی ایمان کی نفی کی گئی، یعنی جس وجہ سے مسلمان بے چین نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں ہوتا بے چین تو وہ مومن نہیں۔ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو بے چین ہو جانا چاہیے؟
اور اسی طریقے سے وہ کون سی چیز ہے جس کے ملنے پر خوشی ہونی چاہیے، اور وہ چیز مل جائے اور بندہ خوش نہ ہو تو اس کے ایمان کی نفی کی گئی۔ میں بہت زیادہ آپ کو تمہیدی کلمات کے ذریعے الجھانا نہیں چاہتا، موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور پھر اپنے دماغ پر زور دے کر اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لے سکیں کہ ہم کہاں بے چین ہوتے ہیں اور کس وجہ سے بے چین ہوتے ہیں، اور کہاں بے چین ہونا چاہیے اور کہاں خوش ہونا چاہیے، اس کا جاننا بھی آج کے دور میں بے پناہ ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کے اندر جتنے بھی یہاں پر حضرات موجود ہیں یا خواتین شاید ہوں گی، وہ سب کے سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اس لیے کہ میکزیمم کلمہ گو ہیں، میکزیمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ اور ہم واقعی مومن ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن تو ایمان کو سکون کا ذریعہ بتاتا ہے، اور آپ اگر صاحب ایمان کی زندگی دیکھیں تو صرف وہ تخت پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ سولی پر بھی ہوتے تھے تب بھی مطمئن ہوتے تھے، وہ تخت پر ہوں تو بھی مطمئن، تختے پر ہوں تو بھی مطمئن۔ جتنے بھی پکے مومن آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ملیں گے، ان سب کی زندگی کا یہی حال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، ہر چیز سے توجہ ہٹا کر تھوڑی سی گفتگو کی طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آج کچھ اپنی سوچ کے اندر انقلاب لے کر اٹھیں گے۔ پوچھنے والے صحابی حضور سے پوچھیں، خود مومن ہیں بھئی، ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی مومن نہیں اور ایمان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لیکن پوچھنے والا خود مومن ہی ہے اور پھر صحابی رسول بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کوشچن کرنا کہ حضور مومن کون؟ تو یہ بات یاد رکھیں، سوال صحابہ کرتے تھے، کام ساری امت کا ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایک سوال کے عوض کے اندر نہ جانے کتنے غلاموں کے کام ہو گئے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے کام ہو گئے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کون؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ یہ فتویٰ حضور دے رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، پس تو مومن ہے۔ ہم بے چینی کا علاج ڈھونڈنے کے لیے آئے اور حضور بے چینی کی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں کب بے چین ہونا ہے، اور اگر تم اس موقع پر بے چین نہیں ہوتے تو تمہارا کامل ایمان نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کر کے بے چین ہوتے ہیں، ان کو نیکی میں بے چینی ملتی ہے اور ان کو گناہ کے اندر قرار ملتا ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے
کہ نیکی وجود کے اوپر بوجھ بن جائے اور نیکی کرنے کے اندر دشواری محسوس ہونے لگے اور نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس نہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد کہے لگائیں، گناہ کا تذکرہ لوگوں سے کریں، اپنے آپ کو بڑا پاورفل اور ہینڈسم اور بہت کچھ سمجھنے لگیں، تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ مومن نہیں، کامل مومن نہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیا ہماری بے چینی کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، کہ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے؟ اگر یہ وجہ ہے کہ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، اور اس وجہ سے ہم اگر بے چین ہیں تو ایسی بے چینی مبارک ہو، ایسی بے چینی مبارک ہو۔ لیکن ہم بے چین کس وجہ سے ہیں؟ اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس خود کا گھر بھی نہیں، بے چین۔ اس کے پاس جو ہے ہونڈا کار ہے، میرے پاس ہونڈا بائیسیکل بھی نہیں، بے چین۔ اس کی لڑکی کی شادی فلاں جگہ پہ ہو گئی، میری لڑکی کا رشتہ نہیں آتا، بے چین۔ میرے پاس مال کی فراوانی نہیں، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں، بے چین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کا نہ ہونا یہ بے چینی کی اصل وجہ ہے؟ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو اولیاء کاملین اور صالحین کرام کی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں تقریباً اولیاء کی زندگی کے اندر تو ان کے پاس صبح کا کھانا ہوتا، دوپہر کا نہیں ہوتا تھا، لیکن بے چین نہیں تھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بے چینی کے اسباب بھی تو ہم دیکھیں کہ کس چیز کی وجہ سے ہم بے چین ہیں۔ ہماری بے چینی کی وجہ اور بے چین ہونے کا سبب یہ دنیا ہے، یہ مادیت ہے۔ دنیا کے نہ ملنے کی وجہ سے بے چین ہیں، تمنائیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے بے چین ہیں، مال و زر کی قلت کی وجہ سے بے چین ہیں، ارمانوں کے جنازے نکلنے کی وجہ سے بے چین ہیں۔ ہماری بے چینی کی وجہ یہ ہے، ہماری بے چینی کی وجہ گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں۔ اصل بے چینی کی وجہ گناہ ہونا چاہیے، اصل بے چینی کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ان سب کی زندگی کا جائزہ اگر آپ لیں گے تو ان سب کی زندگی میں کہیں بھی بے چینی کی وجہ دنیا آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر کم عبادت ہو رہی ہے تو بے چین، اگر کسی کے پاس عبادت و ریاضت کا جذبہ موجود ہے اور کم عبادت ہو رہی ہے تو بے چین کہ اللہ نے اس کو تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یار مجھ سے تو عشاء کی نفل نہیں پڑھی جاتی، تو بے چین۔ لیکن ہم تو مال دیکھ کر بے چین ہوتے ہیں، کثرت اعمال اور خود کے قلت اعمال پر بے چین نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑی سی اس گفتگو کے بعد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں
کہ اللہ جن لوگوں کو اپنی دوستی کا تاج عطا کرتا ہے ان کی زندگی سے سب سے پہلے بے چینی کو چھین لیتا ہے، ان کی زندگی سے سب سے پہلے خوف کو چھین لیتا ہے، ان کی زندگی سے سب سے پہلے مستقبل کا ٹینشن چھین لیتا ہے، تب جا کر کے انہیں اپنی دوستی کا تاج عطا کرتا ہے. جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے خود فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے اللہ کے ولی؟ جو مومن ہیں اور متقی ہیں. اب ان کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی خوف نہیں اور انہیں کوئی غم نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ نے دوستی کا تاج عطا کیا، کیا ان کو سونے کے پہاڑ عطا کر دیے؟ کیا انہیں چاندی کے پہاڑ عطا کر دیے؟ کیا ان کو آسائش کے سارے سامان عطا کر دیے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں؟ بس اس کو آج میں صرف آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات اچھی طریقے سے آ جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ خود کو دیکھیں گے اور خود کے پاس نہ ہونے والے مال و زر کو دیکھیں گے، خود کو بیماری میں گرفتار دیکھیں گے، خود کی آرزوؤں کی تکمیل نہیں دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی قلت دیکھیں گے، تو آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے. لیکن خود کو دیکھنے کی بجائے جب خدا کو دیکھنا شروع کر دیں گے، بے چینی نکلنی شروع ہو جائے گی، بے قراری نکلنی شروع ہو جائے گی. ارے ہم تو ہیں ہی کمزور، ہم تو ہیں ہی ناتواں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کبھی اپنے سورسز دیکھتے ہیں، اپنے تعلقات دیکھتے ہیں، اپنی طاقت دیکھتے ہیں، اپنی انرجی دیکھتے ہیں، اپنی پہنچ دیکھتے ہیں، اپنے پاس موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یار کل اتنا پیسہ ختم ہو جائے گا، آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے نام پہ دے دیں گے، اتنا کم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ بچے کی شادی میں اتنا خرچ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا نادان تو اپنے پاس موجود چیزوں کو کیوں دیکھتا ہے؟ اور خدا کی قسم مجھے مولا علی کا قول یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر. اور کتنا زبردست قول ہے کہ اگر اس قول کو انسان اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے اور اس پر یقین کامل رکھے نا، تو معاملہ اس کا بالکل بدل جائے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے، کیا فرماتے؟ اپنے ہاتھ میں جو ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو خدا کے پاس ہے اس پر بھروسہ کر. تیرے ہاتھ کا تو ختم ہو جائے گا، لیکن قدرت کہتی ہے ان اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے خزانے میرے پاس موجود ہیں. تو بندہ خود کو دیکھے گا تو بے چین ہوگا، اور خدا کو دیکھے گا تو کبھی بے چین نہیں ہوگا کہ میرے معبود کے پاس تو کوئی کمی نہیں. جب وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے، اپنے محبوب سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والے کو مایوس نہ کرو، انہیں جھڑکو نہیں. تو میں تم سے پوچھتا ہوں جو مانگنے والے کو مایوس نہ کرنے کے حوالے سے، محروم نہ کرنے کے حوالے سے، نہ جھڑکنے کے حوالے سے اپنے محبوب سے کہتا ہو کہ دو خوب دو ان کو، تو مجھے یہ بتاؤ جو خود مالک ہو ہر خزانے کا، وہ پروردگار مانگنے والے کو محروم کیسے لوٹا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. اچھا مانگنے میں بھی شک ہے، ہم مانگتے وقت بھی شک رکھتے ہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. یہاں بھی یقین ڈاواڈول.
اللہ سے مانگنے میں بھی شکوک و شبہات کے شکار ہیں کہ ملے گا کہ نہیں. تو میرا یہ جملہ ذہن میں رکھو، جب تم جو مانگو وہ اگر نہیں مل رہا، جو مانگو وہ نہیں مل رہا، تو سمجھ لینا اس کے نہ ملنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، لیکن جو مانگتا ہے اللہ اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک بچے کو سردی ہو گئی ہے اور وہ آئس کریم مانگ رہا ہے. وہ آئس کریم مانگ رہا ہے. بچہ تو نہیں جانتا نا کہ آئس کریم سے ٹھنڈی پڑ جائے گی، سردی لگے گی، نیومونیا ہو جائے گا، ٹائیفائڈ ہو جائے گا. بچہ تو نہیں جانتا، اسے تو کھانا ہے بس آئس کریم. مانگ رہا ہے باپ سے، مجھے آئس کریم دلا دو. لیکن باپ جانتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی، تو باپ کہے گا بیٹا آئس کریم نہیں، اب میں تجھے سوپ پلاتا ہوں، میں تجھے سوپ پلاتا ہوں. اب سوپ میں اس کے لیے فائدہ ہے نا، انرجی بھی ملے گی، ٹھنڈی سے بھی بچے گا. اس مثال کے ذریعے میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ دیتا نہیں، یہ یقین رکھنا کہ جو مانگ رہے ہو اس سے بہتر مولا تمہیں عطا فرمایا. لیکن تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تم نہیں جانتے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں. میں آج سلیقہ بھی بتا دوں آپ کو مانگنے کا، مانگنے کا سلیقہ بھی بتاؤں. کیا سلیقہ ہے مانگنے کا؟ ایک بچہ اپنے باپ سے مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ رکھتا ہے؟ نہیں ابا میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے تو چاہیے. کرتا ہے نا ضد. یہ کب کرتا ہے؟ کیا ہر ایک سے کرتا ہے؟ نہیں، یہ کرے گا تو صرف باپ سے کرے گا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ باپ نے ذمہ لیا ہے مجھے دینے کا. یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے. تو وہ ضد کرتا ہے، ابا مجھے چاہیے ہی چاہیے، میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے چاہیے، آپ دو مجھے. اس سے پہلے یہ نہیں کہتا ابا جان آپ کا تو سینہ 56 انچ کا ہے، آپ کا لک کتنا اچھا ہے، یہ نہیں کہتا. وہ تو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ اپنی لینگویج میں جس طریقے سے بھی ہے، ابا مجھے چاہیے، بس مجھے دو ہی دو، کیسے بھی کر کے ضد پکڑتا ہے. تو پھر باپ اپنے بچے کی تمنا پوری کر دیتا ہے. اسی لیے حضور نے کہا ہے، میرے آقا کے ارشاد پر قربان جائیے، فرماتے بہت سارے میلے کچیلے گرد آلود لوگ اگر اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں اور ضد کر لیں، اللہ ان کی ضد کو پوری کر دیتا. وجہ کیا ہے کہ وہ مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں. اللہ والے مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں. اور سن لو، کبھی لفظوں سے مانگتے ہیں، کبھی خیالات سے مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن توجہ رہتی ہے. توجہ. اب دیکھیے نا، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، حضور نے رب سے یہ مانگا نہیں، کہا نہیں مولا کعبہ کو قبلہ بنا دے، کہا نہیں، لیکن اسٹائل قرآن نے بیان کیا، انداز قرآن نے بیان کیا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. حضور نے کیا کیا؟ تمنا ہے کعبہ قبلہ بن جائے، کہا نہیں مولا بنا دے، خالی ایسے آسمان کی طرف. قربان جائیے، میں تو اس اسٹائل کے حوالے سے سوچتا ہوں، انداز کے حوالے سے سوچتا ہوں، اور اللہ کا اپنے محبوب سے پیار کے حوالے سے سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایسے حضور نے صرف سر آسمان کی طرف صرف سرکار نے یوں دیکھا، چہرے کو اٹھایا. بس قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر. رب نے فرمایا قد نرا، ہم ضرور دیکھ رہے ہیں تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا. محبوب تم کہو یا نہ کہو، ہم تمہارے دل کی بات کو جانتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تم جس طرف رخ کرنا چاہو کر لو، جدھر رخ کرو گے اسی کو ہم قبلہ بنا ڈالیں. یہ ایک انداز ہے مانگنے کا، یہ طریقہ ہے مانگنے کا، یہ طریقہ ہے.
تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ مانگنے کا طریقہ ہے، نہ مانگنے کے آداب سے واقفیت ہے۔ اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا بے چین، اس جملے کو یاد رکھو، بے چینی کی وجہ یا تو دنیا ہے یا مادیت ہے، یہ بے چینی کی وجہ ہوگی، اور سب سے بڑی وجہ بے چینی کی گناہ ہے۔ گناہ کبھی انسان کو مطمئن کرتا ہی نہیں، گناہ انسان کو بے چین ہی رکھتا ہے، گناہ انسان کو بے قرار ہی رکھتا ہے۔ بندہ بے قرار ہے لیکن گناہ کو وجہ نہیں سمجھتا۔ جس دن یہ سمجھ لے کہ میری بے چینی کی وجہ میرا گناہ ہے، اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے، لیکن سمجھتا کب ہے یہ بھی بتا دو، سمجھتا کب ہے؟ جب 60-65 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اور بیٹا کہتا ہے، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، جھڑک رہا ہے، خیال نہیں رکھ رہا، تب آنکھ سے آنسو نکالتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے یہ شاید میرے گناہوں کی سزا ہے۔ تب اسے خیال آتا ہے آج اگر میری اولاد میری نافرمان ہے تو شاید میری گناہوں کی سزا ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس وقت اسے خیال آتا ہے، اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لو، جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، اور جو نہیں ہے اس کی وجہ سے بے چین مت ہو جاؤ۔ جائز طریقے سے جائز چیزوں کے حصول کے لیے محنت کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ آپ لکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، نہیں، آپ کرو محنت۔ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ میں صلاحیت ہے، ضرور آپ ارب پتی بنو، خرب پتی بنو، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اگر روڈ پتی رہو تو بے چین مت ہونا۔ کروڑ پتی کی جگہ پر روڈ پتی رہو نا تو بے چین مت ہونا۔ بس یہ سمجھنا کہ اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ اب آئیے مختصر یہ بے چینی کے سبب سے بتانے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اور ہم دنیاوی اعتبار سے بے چینی کا علاج کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے دوستوں کو، اولیاء کرام کو رکھیے ایک طرف، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، انبیاء کرام کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن انبیاء اولیاء کی جماعت اور اہل بیت کو ایک طرف رکھ کر ہم دوسرے اینگل سے دنیا کے انسانوں کو دیکھیں تو ہماری بے چینی کا علاج کبھی فلاں مالدار میں ہم تلاش کرتے ہیں، کبھی فلاں تخت و تاج کے مالک میں تلاش کرتے ہیں، یہ ہوا وہ کر دے گا، یہ ہوا وہ کر دے گا، یہ ہوا وہ کر دے گا، یہ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا، یہ ہماری نظر رہتی ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ادھر ادھر مت دیکھ بندے، مت دیکھ ادھر ادھر، کوئی تیری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، تجھ سے فاصلے میں رہ کر کے تیری مدد نہیں کر سکتا، کبھی ایسا ہوگا کہ مدد کرنے والا خود تیری مدد کا محتاج ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی بچپن میں مدد کرتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بچے کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کاندھے کی ضرورت ہوتی ہے، پڑ جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے، ایک ایسی آیت کریمہ جس آیت کریمہ نے حوصلہ دیا اور فکر کو درست کر دیا، اگر یہ آیت کریمہ انسان کے دل و دماغ کے اندر ہو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی ساری بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب
سب اللہ کے لیے. ارے تو جدھر بھی رخ کرے گا تیرے مولا کے جلوے تجھے نظر آ جائیں، جدھر بھی رخ کر. اگر تو امریکہ میں ہو، تیرے ماں باپ یہاں پر ہیں اور وہاں بے چین ہے، تو اللہ کی طرف لو لگا لے، تجھے اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی. تو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے تجھے مدد مل کر کے رہے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کو اور 3 آیتوں کے ذریعے آپ سمجھیں تاکہ اچھی طریقے سے بات آپ کی سمجھ میں آ سکے. سچویشن کو دیکھیں آپ قرآن کی روشنی میں، کیسی عجیب سچویشن. اللہ اکبر. سامنے دریا، پیچھے فوج، سامنے دریا پیچھے فوج اور مٹھی بھر لوگ. بظاہر مقابلے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں. آگے جاتے ہیں تو دریا نگل لے، اور پیچھے اگر جاتے ہیں تو فوج ہمیں قتل کر دے. تو اب ایسی سچویشن کے اندر آدمی بے چین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ اور ہم جیسے لوگ بے چین ہوں گے، لیکن انبیاء کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تو آگے دریا ہے، پیچھے فوج، پوری قوم بے چین، اور کہتی ہے انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، اب تو گئے کام سے، اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں. فوج ہماری تلاش میں آئی ہے، وہ ہمیں قتل کر دے گی، آگے جائیں گے تو موت کا دریا سامنے موجود ہے، ڈوب جائیں گے. لیکن وہاں پر ایک ذات ہے جو بے چین نظر نہیں آتی، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات. اور خدا کی قسم ان کے الفاظ کے انتخاب پر قربان جائیے. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، پکڑے گئے ہم، لیکن کانفیڈنس دیکھیں اپنے رب کے بارے میں. برجستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ انا لمدرکون یہ کہہ رہے ہیں تو کہا کلا، ہرگز نہیں. کانفیڈنس دیکھیے، ہرگز نہیں. اور پھر کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ راستہ عطا فرما دے. اس لیے کہ انہوں نے نہ فوج کو دیکھا تھا نہ دریا کو دیکھا تھا، ان کی نظر اپنے مولا پر تھی، اس لیے بے چین نہیں تھے. اس کی طاقت کو سمجھو، اس کی قوت کو سمجھو، اس کی شان کو سمجھو. وہ ہر شے کا مالک ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت کے اندر ہے، اور وہ سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، سب اس کے قبضے کے اندر ہیں. وہ جس کو جس طریقے سے چاہے حکم دے دے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حکم کو مانے. آئیے اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. اگر یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، مثال کے طور پر کہیں جا رہا ہے، پردیس کے اندر ہے، کہیں چلا گیا، اب کوئی رشتہ دار نہیں. جیسے حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کبھی ہوتے ہیں، کبھی اکیلا چلا گیا، کبھی بیوی ساتھ میں ہے، وہ بھی الگ خیمے میں، یہ بھی الگ خیمے میں، کچھ ہو گیا کون دیکھتا ہے. لیکن ایک تصور، اس آیت کو اگر کوئی پیش نظر رکھے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں کہیں بھی ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تیرے ساتھ. جب یہ تصور دماغ کے اندر قائم ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی رہیں، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، تو غم کس چیز کا؟ غم کس چیز کا؟ اب آئیے تیسری آیت کی طرف چلتا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار قریش نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مدینے کی طرف. غار ثور کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، پہنچ چکے دشمن وہاں تک. صدیق اکبر بے چین ہوئے، اپنے لیے نہیں،
کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینے کے تاجدار کو کوئی تکلیف پہنچا دے. بے چین ہوئے اور بے چینی میں آنکھ سے آنسو نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے. آنکھ کھولی سرکار نے, پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہ دشمن نے ذرا جھانک لیا تو ان کو ہمارے پیر نظر آ جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ وہاں بھی حضور کے جملے پر قربان جائیے. قرآن کہتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ. جب یہ تصور دماغ کے اندر ہوتا ہے, جب یہ خیال دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس رب کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے, اور وہ چاہے تو کچھ بھی راستے نکال دے, پھر وہ بے چین ہے. وہ چاہے تو پل میں کروڑ پتی کو فٹ پاتھ والا بنا دے, اور وہ چاہے تو فٹ پاتھ والے کو پل کے جھپکتے ارب پتی بنا دے. سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے. توجہ خدا سے ہٹی اور دنیا کی طرف گئی, انسان بے چین ہونا شروع ہو گیا. اور اللہ والوں کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتی تھی. ان کی زبان اللہ کے ذکر میں, ان کی رات اللہ کی یاد میں, ان کی صبح اللہ کی یاد میں. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غفلت کو وہ موت تصور کرتے تھے, وہ موت تصور. بلکہ بعض صوفیاء کرام نے تو بڑی آگے کی بات بھی فرمائی ہے جو مجمع میں کہنے کے لائق نہیں. لمحے بھر کے لیے اللہ کی یاد سے غفلت پر. اب آئیے گفتگو کو سمیٹوں, اس لیے کہ میرے پاس صرف 8 منٹ کا موبیش باقی ہے. بے چین. اب بے چینی کا علاج قرآن کی روشنی میں سمجھنے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے. اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, دل کی تسکین کا سامان اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے. شیطان دل سے چمٹا ہوا رہتا ہے, چمٹا ہوا. جیسے کسی بندے نے کہا اللہ, شیطان بھاگا وہاں سے, شیطان بھاگا. اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں, سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. بندے سے قرآن میں جا بجا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. جا بجا اللہ کے ذکر کی کثرت کی بات نظر آتی ہے. اللہ کا ذکر کرنا نبی کی سنت, اور نبی کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت. محبوب تم میرا ذکر کر رہے ہو, لیکن میں تمہارے ذکر کو بلند کر رہا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک ضابطہ اللہ نے عطا فرما دیا, میرا بھی ذکر کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہے, لیکن جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت کے اندر کس کی رسائی ہے, رب کی بارگاہ کے اندر, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے, حضور کی رسائی ہے تو بات بن گئی. اس لیے کہ حضور تو اس وقت تک جنت میں قدم رکھیں گے ہی نہیں جب تک کہ اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ فرما دیں. ان دو ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. کبھی یاد الہی, کبھی یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. طبیعت میں قرار ملے گا, طبیعت میں سکون ملے گا. اللہ کو بھول کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر کبھی اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. میں ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ادونی میں, جن کے گھر پر میرا قیام تھا.
تو میں نے ان سے یہی کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے بے چینی کے علاج کی وہ مالداروں کو ہے اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو ہے، اس لیے کہ مالدار بیچارہ اتنا ٹینشن میں کہ نیند کی گولی کے بغیر سوتا ہی نہیں، اور دنیاوی تعلیم یافتہ بندے کی پوزیشن ایسی ہے کہ روز نئی نئی تحقیقات کی وجہ سے اور اس میں ڈیپ میں جانے کی وجہ سے اسے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی یاد کرے۔ یہ دونوں طبقے اس وقت آہستہ آہستہ دین سے فاصلہ بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں اطمینان نہیں۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اطمینان آپ کو بنگلوں سے نہیں ملے گا، نرم گدوں سے نہیں ملے گا۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے، آرام اور سکون دونوں میں فرق ہے۔ آرام اور سکون دونوں میں فرق ہے۔ گدے سے آرام تو ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ ایئر کنڈیشن سے آرام تو ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ ضروری نہیں کہ ایئر کنڈیشن میں سونے والے کو سکون کی نیند بھی آتی ہو۔ سکون ملے گا تو اللہ کی یاد سے ملے گا، سکون ملے گا تو نیکی سے ملے گا، سکون ملے گا تو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ملے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جتنی مادی چیزوں کے اندر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، وہ مادی چیزیں ہمیں آرام تو دے سکتی ہیں، سکون نہیں دے سکتی۔ سکون اب سمجھا دو، سکون جسم کے اندر روح ہے، یاد رکھیے گا، روح ہے۔ روح کہاں سے آئی؟ روح کہاں سے آئی؟ روح زمین کی نہیں ہے، جسم زمین کا ہے۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا سے جسم بنا، لیکن روح یہاں کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ وہاں سے آئی ہے، یہ وہاں سے آئی ہے۔ اس لیے پیٹ روح سے نہیں بھرتا، زمین کی چیزوں سے بھرتا ہے۔ اس لیے کہ دانا، اناج زمین سے نکلتا ہے۔ جو جہاں کی چیز ہے وہاں کی چیز سے اس کو سکون ملے گا۔ کھانا کھائیں گے تو سکون ملے گا جسم کو، پانی پئیں گے سکون ملے گا جسم کو، اس لیے کہ جسم یہاں کا ہے، اور روح کہاں سے آئی ہے؟ وہاں سے آئی۔ تو جو وہاں سے چیز آئی ہے اس کے ذریعے سکون ملے گا۔ وہاں سے نماز آئی ہے، وہاں سے قرآن آیا ہے، اس لیے جو وہاں کی چیز ہے وہاں سے سکون حاصل کرو۔ یہاں کی چیز سے سکون حاصل کرنے جاؤ گے تو نہیں مل سکتا، بالکل نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی پوری زندگی کئی دنوں تک نہ کھانے کے باوجود اتنے سکون سے گزرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ رات 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے جیسا مطمئن دنیا کا بادشاہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس فلسفے کو تھوڑا سا سمجھو، اس کو سمجھو۔ میں ابھی راستے میں آتے ہوئے بلبل باغ مدینہ سے ایک بات بتا رہا تھا کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہوتی ہے، طاقت اور ڈیسیشن پاور، پرابلم کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت، فائٹ کرنے کی صلاحیت، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے نا تو ایک کیمیکل انسان کے بدن کے اندر ہے، جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اسپورٹس مین کو، پورا دن میدان میں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سب کچھ ہے، یہ ساری چیز ان میں یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو ایکسرسائز کی وجہ سے۔ چھوڑوں گا نہیں، یہ ہرا کے رہوں گا، بیٹ کر کے رہوں گا، بہت محنت، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ یہ اس کے اندر وہ کیمیکل جب ریلیز ہوتا ہے نا تو اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کو قرآن نے لیڈر بتایا ہے، مجھے تو جلدی سے کوئی ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھے نہیں، سنا بھی نہیں کہ آج کسی جم میں جا کر کے کسی ولی نے جو ہے وہ ایکسرسائز کی ہو، نہیں۔ ہاں لیکن وہ ایکسرسائز کرتے ہیں،
ایسی ایکسرسائز کی جس سے سپر ایکسرسائز کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے نماز۔ اس نماز کی وجہ سے انہیں طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں کبھی بے چین ہوتا ہوں تو بلال سے کہتا ہوں ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال مصلی بچھاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دو چیزیں اللہ کے ولیوں میں خاص طور پر ہوتی ہیں، نماز اور روزہ۔ ہم سمجھتے ہیں کھا کر کے انسان طاقتور ہوگا، لیکن اللہ والوں کا فلسفہ یہ کہ روزے رکھ کر کے انسان طاقتور ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، مختصر سے وقت کے اندر ان کا سب کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بس ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ سفر اتنا لمبا ہے حیدرآباد سے ادونی کہ کٹتا ہی نہیں تھا جلدی سے، جیسے تیسے کر کے الحمدللہ بہرحال پہنچ گئے۔ پھر پتہ نہیں ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، پھر پتہ نہیں کب حاضر ہوں، تو سوچ رہا ہوں کہ ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں، تھوڑی لاجک ہے، یونیک ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت سارے لوگ پریشانی میں کہتے ہیں مولانا میں 30 سال سے صبر کر رہا ہوں، یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایک پریشانی نہیں جاتی کہ دوسری پریشانی آ جاتی۔ 30 سال سے میں صبر کرتا ہوں۔ میاں آپ صبر نہیں کر رہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے صبر اور برداشت کو نہیں سمجھا۔ صبر جدا چیز ہے، برداشت جدا چیز ہے۔ برداشت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی، گلی گلی کوچے کوچے شکایت کر رہے ہیں، تکلیف جا نہیں رہی ہے، اب کیا کریں، کوئی تو پریشانی ہماری دور نہیں کر رہا، تو اب برداشت کریں۔ اسی برداشت کو آپ نے صبر کا نام دے دیا۔ لیکن تکلیف آئی، کسی کو نہیں، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ ہو رہا ہے پیر میں درد، الحمدللہ۔ سر میں درد ہو رہا ہے، کیسے؟ الحمدللہ۔ کہیں میرے رب کی شکایت نہیں کرتے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ اس صبر کرنے والے کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن، سن لو اچھی طریقے سے، دنیا کا بڑا تمہیں سلام کرے، پھولے نہیں سماتے، فلاں نے مجھے سلام کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کن کو؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ کون سلام کرے گا؟ معصوم فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا نا، دیکھو سب سے بہتر تمہارے لیے ٹھکانہ موجود ہے۔ یہ سب کوئی آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر آپ جا کر ضرور عرض کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، بالکل کہہ سکتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ضرور عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ بھئی آپ کہیں گے یہ کیسی بات مولانا آپ کر رہے ہیں، یوں کہتے ہیں اللہ سے اور یوں کہتے ہیں ان سے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم علاج کراؤ تو اچھے طبیب سے کراؤ، یہ بھی حدیث شریف سے، اچھے طبیب سے، ماہر طبیب سے علاج کراؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ طبیب کے پاس جا کر کہیں گے تو صحیح نہ کہ بھائی مجھے پیٹ میں دکھ رہا ہے، اور آج تو طبیب نہیں ہے، آج کہاں طبیب ملتے ہیں۔ وہ ایک دور تھا طبیب کا کہ نبض پکڑ کے کہتے تھے تمہارے ادھر درد ہے، تمہارے ادھر درد ہے، تو آج تو طبیب سے کہنا پڑتا ہے ادھر دکھتا ہے ادھر دکھتا ہے، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں MRI کرا کے آؤ، ایکس رے کرا کے آؤ۔ کہاں کا طبیب یہ، کہاں کا ڈاکٹر؟ یوں دیکھا جائے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو جس طرح ماہر طبیب کے پاس علاج کے لیے جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس طرح سے جا کر علاج کروانا
یہ خدا سے توجہ ہٹانا نہیں ہے. ہم عالم اسباب کے اندر ہیں، اسباب اختیار کرو، بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو، بھروسہ ڈاکٹر پر نہیں، بھروسہ اللہ پر. اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو طاقت دی ہے، پاور دیا ہے. ارے ایک ڈاکٹر کہیں اچھی بڑی امریکہ اور انگلینڈ کی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی یونیورسٹی میں جا کر کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کا سرجن ہے، یہ جرمنی سے پڑھ کر کے آیا ہے، یہ یو کے سے پڑھ کر کے آیا، اس کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے. یار تم انسانوں سے پڑھے ہوئے اتنے بڑے ڈاکٹر کو بڑی ڈگری والا سمجھتے ہو، جو انبیاء خدا سے پڑھے ہوں ان کی ڈگری کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا. بس یہ مختصر کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے. مجھے صرف آپ کو آج یہ سمجھانا ہے، اللہ سے اپنی لو لگاؤ، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. ہر پریشانی کا علاج اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے اندر رکھا ہے. سنور جاؤ. اور بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ، گناہ اور گناہ ہے. اور گناہ سے جیسے ہی توبہ کرو گے نا، ہلکے ہو جاؤ گے، لائٹ ہو جاؤ گے، بے چینی دور ہو جائے گی، بے قراری دور ہو جائے گی، اور اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.